بسم الله الرحمن الرحيم. قلت هذا الدليل غير تام لأنه لا يشمل ما إذا غرزت إبرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يصل، فإن الخروج هناك محسوس ومع ذلك لا ينفذ عندنا. وقد خطر ببالي وجه حسن، وهو أنه لم يتحقق خروج النجاسة لأن هذا الدم غير نجس، بل النجس هو الدم المسفوح. نجس لأن هذا الدم غير نجس، بل النجس هو الدم المسفوح. وهكذا في القيء القليل، وسيأتي في هذه الصفحة. وقوله إلى ما يطهر. چلو پہلے اتنے دیکھو. قلت هذا الدلیل غیر تام، میں کہتا ہوں یہ دلیل غیر تام ہے، مکمل نہیں ہے. لأنه لا يشمل، اس لیے کہ یہ شامل نہیں ہے اس صورت کو کہ جب کوئی سوئی گاڑی جائے، فارتقى الدم على رأس الجرح، اور خون چڑھ جائے زخم کے سرے پر، لیکن وہ نہ بہے. فإن الخروج هناك محسوس، اس لیے کہ خروج یہاں پر محسوس ہے. ومع ذلك، اس کے باوجود وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وقد خطر ببالی، اور تحقیق کے میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ایک اچھی وجہ آئی ہے، اور وہ یہ انہ لم يتحقق خروج النجاستی، کہ خروج نجاست متحقق نہیں ہوا. لأن هذا الدم غیر نجس، اس لیے کہ یہ خون غیر نجس ہے. بلکہ نجس جو ہے وہ خون ہے جو بہنے والا. وہکذا فی القیء القلیل، اور یہی مسئلہ ہے قیء قلیل میں بھی. وسیأتی فی هذه الصفحہ، اور ان قریب وہ اسی صفحے پر آئے گا، یعنی اس کے بعد میں یہ بیان آئے گا قیء قلیل کا. اگلے صفحے پر یہ ذکر کر رہے ہیں. یہ جو ہے ما قبل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جواب دیا تھا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف شارح نے بتایا تھا کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست اگر قلیل ہے اور وہ اپنی جگہ سے بہتی نہیں ہے، اسی جگہ پر برقرار ہے، تو انہوں نے کہا تھا امام ظفر کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جائے گا. اناف نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست اگر اپنی جگہ سے بہی نہیں ہے تو اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ نجاست ظاہر ہو گئی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نجاست خارج ہوئی ہے. اور ناپاکی کا جو حکم ہے وہ خروج نجاست، یہ وضو کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ خروج نجاست ہے، ظہور نجاست نہیں. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ جواب تھا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا. تو گویا کہ احناف کے نزدیک جو ہے ظہور نجاست وہ ناقض وضو نہیں ہے، خروج نجاست جو ہے وہ ناقض وضو. اور خروج متحقق ہوگا سیلان سے، یعنی جب وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے. شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے احناف کی، یہ دلیل ذرا بہت زیادہ مکمل نہیں ہے، تام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری صورتیں وہ ہیں جو اس جواب سے خارج ہیں، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان صورتوں کو لے کر کے احناف پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. بہت ساری صورتیں اس کے اندر شامل نہیں. مثال کے طور پر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ اگر نجاست جو ہے کیا ہوئی، سرے پر ظاہر ہوئی ہے تو اس کو ظہور کہا جائے گا، خروج نہیں کہا جائے گا. تو ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو سوئی چبھوئی، کسی نے سوئی چبھوئی، تو ظاہر ہے کہ خون جو ہے وہ اندر سے نکل کر کے آتا ہے. پہلے سے وہاں پر خون نہیں تھا لیکن اندر سے وہ نکل کر کے آیا ہے. اب خون نکل کر کے آیا اور جہاں پر سوئی چبھوئی تھی اس سرے پر آ کر کے وہ رک گیا، دوسری جگہ سے وہ بہا نہیں ہے. تو اب اس خون کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنے جگہ پر اور اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اور نہ ہی صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون جو ہے صرف ظاہر ہونے والا ہے.
چونکہ ظاہر ہے خون اپنے مقام سے نکل کر کے آیا ہے اور زخم کے سرے تک آ گیا ہے، زخم کے سرے تک آ کر کے محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو کیا نہیں کہا جا سکتا، صرف ظہور نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ خروج ہے، بلکہ کیا ہے، خروج ہے۔ اس کے باوجود احناف یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، احناف کیا کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ خروج تو یہاں پر متحقق ہے، خروج تو متحقق ہے۔ ایسے ہی قے قلیل ہے، قے قلیل وہ اگر آدمی کو ہو جاتی ہے تو قے قلیل سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، قے قلیل سے وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ خروج ہوا نہیں ہوا، قے قلیل میں بھی خروج ہوا ہے، تو خروج تو متحقق ہو رہا ہے، اس کے باوجود احناف یہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹ رہا دونوں سے۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا جو جواب وہ یہاں پر یہ دیا جا سکتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے اپنے دل کے اندر یہ بات آئی، میرے اپنے دل کے اندر یہ بات آئی، یہ جواب آیا۔ کیا جواب آیا؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ خون جو زخم کے سرے تک بہہ کر کے آ جائے، زخم کے سرے تک آ جائے اور اس کے آگے نہ بہے، اس کے آگے نہ بہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نجاست کا جو خروج ہے یہاں پر اگرچہ ہو گیا ہے، نجاست کا خروج تو ہو گیا ہے، مگر ایسا خون ناقض وضو نہیں ہے، ایسا خون ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا خون جو بہے نہ وہ ناقض، وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ خون کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ ناپاک جو خون ہے وہ دم سائل ہے، ناپاک خون کون سا ہے؟ دم سائل، اور یہ جو خون ہے یہ دم سائل نہیں ہے، یہ دم سائل جو کہ زخم کے سرے پر آ کر کے رک گیا ہے تو اس کو دم سائل نہیں کہا جائے گا، اور ناپاک کون سا خون ہے؟ وہ دم سائل ہے، دم غیر سائل جو ہے ناپاک نہیں، ناپاک نہیں۔ اسی طریقے سے قے قلیل کا جو مسئلہ ذکر کیا، تو قے قلیل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قے قلیل اگرچہ ناپاکی اپنے مستقر سے نکلی ہے لیکن قے قلیل ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے، قے قلیل ناپاک ہوتی تو غیر سبیلین سے نکلی تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتی، ناپاک جو ہوتی ہے وہ قے کثیر ہوتی ہے، قے کثیر ہوتی ہے، لہٰذا قے کثیر ناپاک ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اتنی بات دیکھو پہلے، قل تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل تام نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں شامل ہے اس صورت کو جب کہ سوئی چبھوئی گئی اور خون چڑھ آیا زخم کے سرے تک لیکن وہ بہا نہیں، بس بے شک خروج یہاں پر محسوس ہوا، اس کے باوجود وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے نزدیک۔ اور میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ایک میرے دل میں اچھی وجہ آئی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر متحقق نہیں ہوا خروج نجاست، اس لیے کہ یہ خون ناپاک نہیں ہے بلکہ ناپاک وہ خون ہے جو بہنے والا، جو بہنے والا۔ وہکذا فی القے قلیل، اور اسی طرح قے قلیل میں بھی ہے، وہ سیاتی فی ہذہ الصفحہ، اور قریب اس کا بیان آگے آئے گا۔ وقولہ الی ما یطہر احتراز اما اذا قشرت نفطۃ بفتح الفا پڑھنا ہے، بفتح النون پڑھنا ہے، اس کو زیادہ بہتر ہے، نفطہ فی العین فسال الصدید بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء ولا في الغسل إذ ليس له حكم ظاهر البدن، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا۔ پیچھے ایک بات اور آئی تھی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا تھا جب، تو متن میں کیا کہا تھا؟ إلى ما يطهر أو من غيره، یا غیر سبیلین سے نکلے اگر وہ ناپاک ہو، اور سالہ الی ما یطہر بہہ پڑے اس حصے کی طرف جس کو پاک کیا جاتا ہے، جس کو دھونے کا حکم ہے، جس کو دھونے کا حکم ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے خروج کے ساتھ میں جو الی ما یطہر کی قید لگائی، الی ما یطہر کی قید لگائی، یہ اس قید سے جو ہے دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اس قید میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ اس کو جو ہے اچھا وہ تو آگے ہے، وہ جو قید ہے وہ آگے ہے، یہاں پر جو دوسری بات کہہ رہے ہیں علامہ طہار احتراز، یہ دوسری بات کر رہے ہیں، یہاں پر تو خالی اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ غیر سبیلے سے نکلنے والی نجاست کا جو مسئلہ بتایا ہے کہ اس حصے کی طرف بہہ جائے جس پر غسل یا وضو میں دھونے کا حکم لگتا ہے، اس پر وضو یا غسل میں دھونے کا
حکم لگتا ہے۔ تو اس قید سے، الی ما یطہر کی قید سے جو احتراز ہے وہ اس صورت سے ہے کہ مثال کے طور پر آنکھ کے اندر کوئی پھنسی ہے، آنکھ کے اندر کوئی پھنسی اور وہ پھوٹ گئی، اس سے پیپ نکلا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ ناقض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ پیپ نکلا، لیکن پیپ جو ہے آنکھ کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، پیپ آنکھ کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس صورت سے احتراز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو وضو یا غسل کے اندر دھونے کا حکم نہیں ہے، وضو یا غسل کے اندر دھونے کا حکم نہیں۔ جب اس کو دھونے کا حکم نہیں ہے تو اگر پیپ وغیرہ نکلا ہے اور آنکھ کے اندر رہی رہا ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کئی بات سمجھ میں؟ وقولہ الی ما یطہر، اور مصنف کا قول الی ما یطہر یہ احتراز ہے اس صورت سے جبکہ کوئی پھوڑا یا پھنسی چھیل دی گئی آنکھ میں اور پیپ جو ہے بہہ پڑا اس طور پر کہ وہ آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جو کہ عین کا آنکھ کا اندرونی حصہ اس کا دھونا بالکل بھی واجب نہیں ہوتا ہے، نہ تو وضو میں اور نہ ہی غسل میں۔ اذ لیس لہ حکم ظاہر البدن، اس لیے کہ اس کا جو حکم ہے وہ ظاہر بدن کا حکم نہیں ہے، یعنی آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو ظاہر بدن نہیں کہا جاتا ہے۔ فالمعتبر الخروج الی ما هو ظاہر البدن، اور معتبر جو ہے وہ خروج ہے جو ظاہر بدن کی طرف ہو شرعاً، جو ظاہر بدن کی طرف ہو شرعاً۔ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَى مَا يُطَهَّرُ يَجِبُ أَن يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ مَا خَرَجَ لَا بِقَوْلِهِ سَالَ، فإنه إذا فصد وخرج دم سائل وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح فإنه لا شك في الانتقاض عندنا، مع أنه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، بل خرج إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير ثم سال، فالعبارة الحسنة أن يقال ما خرج من السبيلين أو من غيره إلى ما يطهر إن كان نجسا سال۔ یہ شاعر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ الی ما یطہر جو پیچھے آیا ہے اس کے متعلق میں دو احتمال ہیں، اس کے متعلق میں دو احتمال ہیں، یا تو اس کا جو متعلق ہو وہ سالہ کیا ہو، سالہ ہو، جیسا کہ سالہ کے بعد آیا ہے وہ سالہ الی ما یطہر آیا ہے، یا اس کا جو متعلق ہے وہ سالہ نہ ہو، ما خرج کیا ہو، ما خرج ہو، ما خرج من السبیلین الی ما یطہر، ٹھیک ہے؟ تو اس کا متعلق سالہ کو بھی قرار دے سکتے ہیں اور اس کا جو متعلق ہے وہ ما خرجہ کو بھی قرار دے سکتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر ہم اس کو سالہ سے متعلق کریں، کس سے متعلق کریں؟ سالہ یا سیلو، اس کے معنی آتے ہیں بہنا، تو اگر سالہ سے متعلق کریں تو مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی جگہ کی طرف بہہ پڑے جس کو پاک کیا جاتا ہے، ایسی جگہ کی طرف بہہ پڑے جس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک صورت چھوٹ جائے گی، ایک صورت چھوٹ جائے گی، کیا چھوٹ جائے گی؟ کسی شخص نے سینگی لگوائی، فسد کھلوایا، کیا کھلوایا؟ فسد، یعنی جو ناپاک خون ہوتا ہے وہ، یہ گندا جو خون ہوتا ہے وہ نکلوایا بدن سے، تو اس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ رگ کو کھول دیتے ہیں، رگ کو کھول دیتے ہیں اور آدمی خون کو کھینچتا ہے، کوئی پائپ وغیرہ رکھ دیتے ہیں ہلکا سا اور پھر اس سے خون آدمی کھینچتا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر جو ہے سیلان تو پایا گیا لیکن الی ما یطہر کی طرف نہیں پایا گیا، چونکہ بدن کے حصے پر وہ لگتا ہی نہیں ہے خون، وہ تو فوراً زخم سے نکلے گا اور باہر آ جائے گا، فوراً کیا جائے گا؟ باہر، تو زخم کا جو سرا ہے اس پر بھی خون نہیں لگتا ہے، ڈائریکٹ زخم سے اگر آدمی پائپ سے کھینچ رہا ہے تو منہ میں پہنچ جاتا ہے، یا دھار وغیرہ لگتی ہے تو باہر چلا جاتا ہے وہ خون، تو اگر اس کو سالہ کے متعلق کریں گے تو یہ صورت داخل نہیں ہوگی، فسد والی، کون سی؟ فسد والی صورت داخل نہیں ہوگی۔ آگے بات سمجھ میں؟ حالانکہ بالاتفاق اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالاتفاق اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوسری صورت کیا ہے کہ ما خرجہ کے متعلق کیا جائے، ما خرجہ کے متعلق۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ درست ہے، یہ صورت درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب مطلب کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز ناقض وضو ہوگی جو سبیلین یا غیر سبیلین سے نکلے، سبیلین یا غیر سبیلین سے نکلے، اور ایسی جگہ کی طرف نکل جائے جس کی تطہیر ضروری، ایسی جگہ کی طرف نکل جائے جس کی تطہیر، بہنا نہیں ہے ایسی جگہ کی طرف، ایسی جگہ کی طرف بہنا نہیں ہے بلکہ نکلنا ہے، بہنا نہیں ہے بلکہ نکل۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے یہاں پر مثال کے طور پر فسد لگوائی تو خون باہر اوپر کی طرف تو آئے گا، اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کو دھونے کا حکم ہے، اس کو دھونے کا حکم ہے، لہٰذا وضو واجب ہو جائے گا، وضو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر وہ نکلنے والی چیز ناپاک ہے تو ظاہر بات ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اور نکلنے والی چیز ناپاک نہیں ہے تو
ناقض وضو نہیں ہوگا، ناقض وضو نہیں ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ تو اب مطلب کیا ہوا، سیلان الی ما یطہر اور سیلان الی ما لا یطہر دونوں ہی ناقض وضو ہے، دونوں ہی. یعنی سیلان پایا جانا چاہیے چاہے اس حصے کی طرف ہو جس کو دھونا ضروری ہے یا اس حصے کی طرف ہو جس کو دھونا ضروری نہیں ہے، دونوں ہی صورتوں میں کیا ہو جائے گا، ناپاکی کا حکم لگ جائے گا. اب شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے مصنف کی جو عبارت تھی، مصنف کی جو عبارت تھی اس کو بدل کر کے اگر اس طریقے سے کر دیا جائے عبارت کو، ما خرج من السبیلین او من غیرہ، ما خرج من السبیلین او من غیرہ الی ما یطہر ان کان نجسا سالہ. تو یہ جو عبارت ہے یہ اس والی عبارت سے زیادہ اچھی ہوگی جو مصنف نے ذکر کی ہے. آگے بات سمجھ میں؟